بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ خالد بن ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ آپ بہادری اور فن سپاہ گری میں جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہانی ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایسا آفتاب طلوع ہو گیا کہ 7 ہجری میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور دامن اسلام میں آ گئے، اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ہر جنگ میں انتہائی مجاہدانہ جاہ و جلال کے ساتھ کفار کے مقابلے میں شمشیر بکف رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم تینوں سپہ سالاروں نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا، اور انہوں نے ایسی جاں بازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر جب کہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کو اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان مارکوں میں بھی خصوصاً جنگ یمامہ میں مسلمان فوجوں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کی اور ہر محاذ پر فتح حاصل کی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران رومیوں کی جنگوں میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ 22 ہجری میں چند دن بیمار رہ کر وفات پائی۔ موتا کی جنگ کے دوران خالد بن ولید نے بازنطینیوں کے خلاف مسلم فوجوں کی قیادت کی اور انہوں نے 629 تا 630 میں مکہ کے مسلمانوں کی فتح اور 630 میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوج کے تحت بدویوں کی قیادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نوزائیدہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس مہم کا اختتام بالترتیب 632 میں جنگ بزاخہ اور 633 میں یمامہ کی جنگ میں عرب باغی رہنما طلحہ بن خویلد اور مسلمہ کذاب پر خالد بن ولید کی فتح پر ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنتی فوجوں کے خلاف حرکت کی۔ انہیں ابو بکر نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا تھا۔ جنگ اجنادین، جنگ فحل اور محاصرہ دمشق اور جنگ یرموک میں خالد بن ولید کی قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کی، جس کے نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کی اعلیٰ قیادت سے ہٹا دیا گیا۔ خالد نے اپنے جانشین ابو عبیدہ بن جراح سے حمص اور حلب کے محاصروں اور جنگ کے حاضرے میں خدمات انجام دی۔ اس جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کے ماتحت شام سے سامراجی باستینی فوجوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو 638 ہجری میں چند قنصرین کی گورنی سے برطرف کر دیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ یا حمص میں
642 میں ہوا۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایات خالد بن ولید کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کی مؤثر قیادت کا سہرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زیادہ لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔